بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 روپے کا سکہ بظاہر معمولی سا ہے، لیکن آج اسی 5 روپے کے سکے پر اللہ تعالیٰ کے 2 نام پڑھ کر پھونک مارنے سے آپ کے پیسوں کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر جلدی سے ایک سکہ لے آئیں اور ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد اس عمل کو کر کے دیکھیں، پھر آپ خود ہی حیران رہ جائیں گے کہ کیسے معمولی سکے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے آپ کی مشکلات حل ہو گئی۔ آج کل کے دور میں پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو عزت بھی ہے، اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، آپ کی بات کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو وظیفہ میں نے آج آپ کے حوالے کیا ہے، اس وظیفے کو لازمی کریں۔ اس کی بہت بڑی قدر ہے۔ جن لوگوں نے اس کو کیا ہے وہ مجھے آج تک دعائیں دیتے ہیں، میرے لیے ابھی تک تحفے تحائف بھیجتے ہیں، اور یہ اتنا سادہ اور اتنا چھوٹا سا عمل ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس چھوٹے سے عمل سے آپ کیسے اپنا مقدر بدل سکتے ہیں۔ آج کا وظیفہ یہی چھوٹا سا عمل ہے۔ اگر آپ 7 دن پابندی سے اس عمل کو کر سکتے ہیں تو وہ آپ ہی ہیں جس کے لیے میں یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی دن کسی مجبوری یا کسی بھی وجہ سے یہ عمل نہ کر سکے تو آپ کو پھر دوبارہ سے اسے شروع کرنا ہوگا۔ صرف 7 دن کا عمل کرنے سے آپ کی زندگی کتنی آسان ہونے والی ہے۔ عمل بہت ہی آسان اور سادہ ہے، لیکن میری ہر ویڈیو کی طرح اس ویڈیو میں بھی میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ نماز کی پابندی لازمی کریں۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے انسان سے آخرت میں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز قبول کر لی گئی تو تمام اعمال قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر رد کر دی گئی تو دوسرے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد بن ابی بکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے محمد بن ابی بکر، جان لو کہ ہر عمل تمہاری نماز کا تابع اور پیرو ہے، اور جان لو کہ جس نے نماز کو ضائع کیا اور اس سے لاپرواہی برتی، وہ دوسرے اعمال کو زیادہ ضائع کرنے والا اور اس سے لاپرواہی برتنے والا ہے۔ اس وظیفے کے لیے بھی نماز شرط ہے۔ آپ نے کسی بھی دن کسی بھی وقت باوضو ہو کر پاک صاف جگہ پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جانا ہے، جیسے ہم نماز میں ادب سے بیٹھتے ہیں۔ پھر آپ نے 5 روپے کا سکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھے ہاتھ میں پکڑ لینا ہے۔ پھر آپ نے اس سکے کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے اور ہاتھ کو سیدھا کھلا ہوا ہی رکھنا ہے۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پورے خلوص سے دل لگا کر پڑھنا ہے، جلدی جلدی نہیں پڑھنا، اطمینان سے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر آپ نے اپنی ہتھیلی پر پھونک مار کر سکہ کو الٹے ہاتھ میں رکھ کر اپنی مٹھی کو بند کر لینا ہے۔ پھر آپ نے ایک تسبیح پوری اللہ تعالیٰ کے 2 اسم مبارک یا لطیفو یا رزاقو کی کرنی ہے۔ پھر دوبارہ 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنی بند مٹھی کو کھول کر 5 روپے کے سکے پر پھونک مارنی ہے۔ پھر اس سکے کو صدقہ کے نیت سے گھر میں کسی بھی جگہ رکھ دیں، بس خیال رہے کہ یہ استعمال نہ ہو۔ پھر اگلے دن آپ نے اسی وقت یہ عمل دوبارہ سے کرنا ہے۔ وضو کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 5 روپے کا سکہ لے کر اسی طرح درود شریف اور تسبیح پڑھنا ہے، اور اس سکے کو بھی پہلے والے سکے کے ساتھ رکھ دینا ہے۔ یہ 10 روپے ہو گئے۔ اسی طرح آپ نے 7 دن پورے کرنے ہیں، اور وقت اور جگہ ایک ہی ہو۔ کوشش کریں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو آپ اسے تنہائی میں کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کے سامنے ایسا عمل کرتے ہیں
تو آپ کی توجہ مرکوز نہیں رہتی اور بے دھیانی میں آپ تعداد پوری نہیں کر پاتے۔ تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے جس سے آپ کی محنت ضائع ہو سکتی ہے، اس لیے یہ عمل پوری توجہ سے کرنا ہے۔ پھر آپ نے 7 دن جو سکے جمع کیے تھے وہ سکے لے کر آپ نے کسی بھی ضرورت مند کو صدقہ کر دینا ہے۔ پھر آپ نے اللہ تعالی سے دعا کرنی ہے۔ صدقہ نہ صرف بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے بلکہ صدقہ کرنے کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ہمیں وہی چیز وافر مقدار میں ملتی ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس عمل کو کب شروع کرتے ہیں۔ یہ عمل ایسا عمل ہے کہ جس کے کرتے ہی گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ مثال تو آپ نے لازمی سنی ہوگی کہ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، اسی لیے بزرگوں نے یہ وظائف ہم جیسے ناچیز کو دیے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے کچھ حاصل کر لیں۔ لیکن جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ نے اس ہی طریقہ سے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے اس پورے عمل میں صرف 35 روپے خرچ ہوں گے، لیکن جب آپ کو اس کا بدلہ دینے کی باری آئے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اس کے بدلے ہزاروں لاکھوں گنا ملیں گے، بے حساب ملیں گے، بے شمار ملیں گے۔ اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ کو پیسہ گننا مشکل ہو جائے گا، آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، تجوریاں کم پڑ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ وظیفہ کرنا قبول اور منظور فرمائے اور آپ کو اس وظیفہ پر استقامت نصیب فرمائے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس وظیفہ کو کر کے اگر آپ کو فائدہ ہو تو آپ نے ہمیں لازمی بتانا ہے، کیونکہ آپ جب ہمیں بتاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے بتائے ہوئے وظیفہ پر عمل کر کر لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دل کو ایک عجیب قسم کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر آپ کو بھی یہی سکون چاہیے اور اگر آپ بھی اپنے دل کا قرار چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندر بھی سکون آ جائے تو اس وظیفہ کو کرنے کے بعد آپ بھی اس وظیفہ کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں جن لوگوں کو اس وظیفہ کی ضرورت ہے، اور جو لوگ ایسے وظیفوں کی تلاش میں رہتے ہیں کہ جن سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، کہ جب کسی وظیفہ سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی اس وظیفہ کو کریں، اور جیسے کوئی انسان اس وظیفہ سے فائدہ حاصل کر رہا ہے تو ہم بھی اس سے ویسا ہی فائدہ حاصل کریں۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کسی دوسرے انسان کو بھیجتے ہیں تو اس کے پڑھنے سے آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا ہے، اور صدقہ جاریہ ایسا ثواب ہے جو آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کمنٹس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام برکت کے طور پر لازمی لکھ دیا کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔